حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضور کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اور جبریل امین علیہ السلام اس وقت آیا نہیں کرتے تھے، معمول سے ہٹ کر اس وقت تشریف فرما ہوئے۔ تو حضور فرمایا کہ جبریل، میں تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور، میرے رب نے مجھے حکم ایسا دیا ہے جس کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ تو حضور فرمایا کہ جبریل، رب نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ تو عرض کی حضور، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ جبریل جہنم کی آگ کے اندر پھونکا جائے۔ تو میں نے 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جو ہے پھونکنے کا حکم دیا، تو جہنم کی آگ سفید رنگ کی ہوگی۔ رب نے پھر حکم دیا کہ جبریل اس کے اندر مزید پھونکا جائے۔ 1000 سال مزید پھونکا گیا تو پھر وہ جہنم کا آگ کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہو گیا۔ رب نے پھر حکم دیا جبریل اس کو مزید پھونکا جائے، تو 1000 سال تک مزید پھونکا گیا اور اب اس کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ اور حضور اب کیفیت یہ ہے کہ اس کے انگاروں سے روشنی نہیں نکلتی ہے اور وہ سیاہ اور تاریک ہو چکی ہے۔ اور حضور، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، کہ اگر اس جہنم کے ایک سوئی کے ناکے کے برابر اس کو کھول دیا جائے تو زمین والے اس کی بدبو کے ساتھ جو ہے وہ مر جائیں۔ اتنی تپش ہے کہ زمین والے اس کی تپش کے ساتھ مر جائیں۔ اور حضور، میں اگر جہنم کے نگران میں سے کسی ایک کو زمین پر اتار دیا جائے، اس کی شکل کی بدصورتی دیکھ کر زمین والے فوت ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ اگر جن زنجیروں کے اندر جہنم کو جکڑ دیا گیا ہے، اگر وہ ایک زنجیر پہاڑوں پر ڈال دی جائے، 7 زمینوں تک اس کا کوئی وزن نہ اٹھا سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کل جہنم کو جب محشر کے میدان میں لایا جائے گا، 70,000 زنجیروں کے اندر جکڑ کر کے جو ہے وہ جہنم کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے جو وہ دھکیل رہے ہوں گے۔ اتنا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ یہ سارا عذاب جبریل امین علیہ السلام نے جہنم کا بیان کیا، اور حضور دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو حضور، میں کہ جبریل تم کیوں رو رہے ہو جبکہ تم تو اللہ کے ہاں بڑے اونچے مرتبے پہ موجود ہو؟ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور، میں کیوں نہ رہوں؟ مجھے یہ خیال رلا دیتا ہے کہ جو مرتبہ رب کی نگاہ میں ہے، اگر میں حقیقت میں اس رتبے پر نہ ہوا تو کل میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں اس لیے روتا ہوں حضور، میرے سامنے میں نے دیکھا کہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن وہ کہاں چلا گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی تو میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب حضور جبریل امین علیہ السلام چلے گئے تو آقا کریم علیہ السلام باہر نکلے تو کچھ لوگ وہاں پر ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو حضور اس موقع پر فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رویا کرو، اور فرمایا تم ایک لقمہ حلق سے نیچے نہ اتار سکو، جو میں نے دیکھا اگر تم وہ دیکھ لو۔ تو اتنا سخت معاملہ ہے۔ حضور ایک دن جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبریل میں نے کبھی میکائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور، جب سے میکائیل نے جہنم کو دیکھا ہے اس کے بعد وہ کبھی مسکرایا نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں اتنے سخت عذابات اتنا کھول کھول کر قرآن نے بیان کیا، کبھی بھی ہم غافل نہ ہو اس حوالے سے، ہم سوچتے رہیں کتاب رحمت قرآن مجید کی آیات جس طرح پہلے رکوع کے اندر ایک انسان کو اس کی رحمتوں کی امید دلاتا ہے، اسی طرح دوسرا رکوع کتاب رحمت قرآن مجید کا مجھے اور آپ کو اس طرف بلاتا ہے کہ میں نے اور آپ نے جنت اور جہنم دونوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے ہر قدم کو اٹھانا ہے۔ اپنا ہر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ اٹھنے والا قدم مجھے جنت کے قریب کرے گا یا مجھے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔